الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، سورہ ذاریات کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ یہ مکی سورہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے نشانیاں بتائی آفاق و انفس سے اور پچھلی قوموں سے، اور بتایا کہ انسان کا صحیح طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ فرمایا گیا قسم ہے ان ہواؤں کی جو چلتی ہیں، بادل کو اٹھاتی ہیں اور بادل کو لے کر چلتی ہیں، جب بوجھل ہو جاتی ہے تو پھر اس کے ذریعے سے ہم تقسیم کرتے ہیں، یعنی بارش نازل کرتے ہیں۔ اور فرمایا گیا کہ قیامت کی گھڑی قائم ہونے والی ہے اور تم ہو کہ اس کا انکار کرتے ہو، اور مارے گئے قیاس و گمان سے کام لینے والے، کہ قیاس و گمان کبھی انسان کے کام نہیں آتا۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کیا تمہیں خبر پہنچی حضرت ابراہیم کے معزز مہمانوں کی، جبکہ وہ ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا سلام ہو تم پر۔ حضرت ابراہیم نے بھی فرمایا کہ تمہیں سلام ہو۔ پھر دل ہی دل میں کہا کچھ ناآشنا لوگ معلوم ہوتے ہیں۔ پھر وہ چپکے سے حضرت ابراہیم چلے گئے اور ایک بھنا ہوا بچڑا ان کے سامنے لا کر پیش کر دیا۔ وہ لوگ کھائے نہیں۔ حضرت ابراہیم دل میں ڈرے اور کہا کہ آپ کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ ڈریے نہیں، ہم اللہ کی طرف سے فرشتے ہیں جو آپ کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ آپ کو بشارت دے ایک بیٹے کی۔ وہاں پر ان کی بیوی بھی ٹھہری ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں تو بوڑھی بانجھ ہوں اور یہ میرے شوہر شیخ بوڑھے ہو چکے ہیں، کیا ہمارے پاس کیسے بچہ ہوگا؟ فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا، اللہ جیسا چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ اے فرزادان الہی کیا مہم درپیش ہے؟ تو کہا کہ ہم ایک ظالم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، قوم لوط کی طرف، تاکہ ان پر پتھر کی بارش برسائیں، اور ہر پتھر نشان زدہ ہے، اور پھر اس کے بعد ہم انہیں ہلاک کر دیں گے سوائے حضرت لوط کے اور ان لوگوں کے جو ان پر ایمان لائے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس بستی میں ہم نے ایک ہی اہل ایمان کا گھر پایا۔ اس کے بعد پھر فرمایا گیا کہ فرعون کی مثال دی گئی اور فرمایا کہ ہم نے فرعون کی طرف حضرت موسیٰ و ہارون کو بھیجا، لیکن اس نے بھی بڑی سمجھے نافرمانی کی اور کہا کہ ہم نہیں مانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے غرق کر دیا۔ پھر فرمایا کہ اس کے بعد ہم نے قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا اور قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ ان قوموں نے بھی اللہ کے رسولوں کی بات نہیں مانی اور وہ ہلاک کر دی گئی، اور ان سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا اور انہیں ان کی قوم کو بھی ہلاک کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اس زمین آسمان کے بنانے والے ہم ہیں، اس کائنات کے بنانے والے ہم ہیں، ہم ہی نے اس کو اپنی قدرت سے بنایا ہے اور ہم ہی اس کو وسعت دیتے جا رہے ہیں، اور اس زمین کو ہم نے فرش بنایا۔ اور پھر فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، کہ تم سب اللہ کی طرف دوڑو اور میں اللہ کی طرف سے صاف صاف ڈرانے والا تمہارے لیے ہوں۔ لیکن قوم کے لوگوں نے نہیں مانا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہرگز اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ خدا بناؤ۔ اور پھر یہ فرمایا گیا کہ ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے اور ہر چیز جوڑے کے ساتھ بنائی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے بھی ایسا ہی ہوتا رہا، جس قوم کی طرف ہم نے رسول کو بھیجایا اس نے یہی کہا کہ یہ ساحر ہے یا مجنون ہے، یہ جو ہے جادوگر ہے یا دیوانہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، آپ ان کی باتوں پر صبر کیجئے۔ پھر فرمایا گیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں انسانوں کو اسی مقصد کے لیے بنایا ہے تاکہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اس کے بعد ایک اور بات فرمائی گئی کہ ہم ان سے کوئی رزق نہیں چاہتے اور نہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں کھانا کھلائیں، ہم تو سب کو کھلانے والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ طور۔ فرمایا گیا قسم ہے طور کی اور اس کتاب کی جو سبت ہے جو رقیق جلدوں میں لکھی ہوئی ہے، اور تمہارے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے اور اس کو کوئی جھٹلانے والا نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا گیا جو لوگ اللہ سے ملاقات کو جھٹلاتے ہیں ان سے قیامت کے روز کہا جائے گا، انہیں عذاب دیا جائے گا اور انہیں ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب دیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا یہ وہی دن ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ انہیں گھسیٹ کر لایا جائے گا اور دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ بالمقابل اس کے
جو لوگ ایمان لائے اور تقوی کی روش اختیار کیے اللہ تعالیٰ ان کو اس عذاب سے بچا لے گا، جنت میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور ان کے لیے شرمیلی آنکھوں والی حوریں ہوں گی اور ان کے لیے وہ تکیے ہوں گے، مسندوں پر وہ بیٹھے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور اللہ کا شکر ادا کریں گے اور پھر آپس میں کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج جھلس جانے والی ہوا سے ہمیں بچا لیا اور ہم اپنے اہل و عیال کے میں ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے تھے اور ہم ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ وہ ہمیں عذاب سے بچا لے اور وہ ہمیں عذاب سے بچا لیا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص شاعر ہے، یہ شاعری نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے۔ پھر کچھ سوالات قرآن نے کیے ہیں بڑے اچھے انداز میں، ان سے پوچھو کیا تم خود اپنے آپ خالق ہو یا تم کو کسی نے پیدا کیا ہے اور تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے؟ پھر ان سے اور کچھ سوالات کیے گئے اور بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اور یہ لوگ ہیں کہ انکار پر انکار کیے چلے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ صبر کریں اور ان لوگوں کی باتوں کا برا نہ مانیں اور فرمایا گیا کہ رات میں آپ اٹھ کر اللہ کی تسبیح بیان کریں، اس کی حمد بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نجم یہ وہ سورہ ہے جو سب سے پہلے مجمع عام میں پڑھ کر سنایا گیا اور کفار بھی جو ہے اس سورے کو سننے کے بعد جہاں سجدہ ہے وہاں سجدے میں گر گئے، صرف امیہ بن خلف نہیں گرا، وہ ایمان نہیں لا سکا۔ آئیے اس سورے کو سمجھیں گے۔ فرمایا گیا والنجم اذا ہوا، قسم ہے اس تارے کی جبکہ وہ چھا جائے، تمہارے صاحب تمہارے رفیق یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہیں۔ وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے ہیں، ان ہوا الا وحی یوحا، وہ تو وہی کہتے ہیں جو وحی کی جاتی ہے۔ اور انہوں نے افق پر جبریل علیہ السلام کو دیکھا، چھا گیا افق پر جو کچھ کے چھا گیا۔ پھر انہوں نے دیکھا، نظر نہ چندھیائی اور نہ جس میں جھوٹ ملایا۔ پھر اس کے بعد وہ قریب آئے، جبریل علیہ السلام قریب آئے، یہاں تک کہ ان دونوں کے درمیان ایک کمان کا اس سے کم کا فاصلہ ہو گیا۔ اب کیا تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر جھگڑتے ہو جس کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ تم تو محض گمان کر رہے ہو اور تمہارا مبلغ علم صرف گمان ہے۔ کیا تم نے غور کیا کہ یہ لات و عزا کو اللہ کی بیٹیاں مناتے ہیں اور وہ تیسری دیوی منات، اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں اور اپنے لیے بیٹے رکھتے ہیں۔ تل کا اذن قسمت ضیغا، کہ یہ تو ایک دھاندلی کی تقسیم ہوئی۔ اور کیا ان لوگوں نے ان کی جنس کو دیکھا ہے؟ اور پھر ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا تم کرتے ہو، یہ چند نام ہے جو تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے رکھ لیے ہیں جس کے تم گرویدہ ہو رہے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی پایا ہے۔ ان سے پوچھو کیا تمہیں خبر پہنچی ہے قوم نوح کی، قوم سمود کی، قوم عاد کی اور ان قوموں کی جنہیں ہلاک کر دیا گیا؟ کیا تمہیں خبر پہنچی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ابراہیم الذی وفا، کہ وہ ابراہیم جس نے وفا کا حق ادا کر دیا؟ اور پھر کہا گیا کہ یہ تو دنیا ہی کی زندگی کے فریفتہ ہیں، حال ان کا یہی مبلغ علم ہے۔ پھر ان سے کہا گیا وہ پروردگار ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں کھلاتا اور پلاتا ہے، تمہیں رلاتا ہے، تمہیں ہنساتا ہے، تمہیں سلاتا ہے، تمہیں اٹھاتا ہے، اور پھر بہت سی چیزیں وہ تمہیں دیتا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ تم اسی کی بندگی کریں۔ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے صحیح وہ جہد کی، اور جو کچھ وہ کرے گا اس کے سامنے وہ پائے گا اور اس کے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ پھر فرمایا گیا آخر میں کہ تمہیں تو ایسا کرنا چاہیے تھا کہ تم روتے زیادہ اور ہنسنا کم چاہیے، اور تمہیں خاموش ہونا چاہیے، اللہ کے حضور کھڑے رہنا چاہیے۔ پھر فرمایا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے سامنے سجدہ کیجئے اور اسی کی عبادت کیجئے۔ یہاں پر ہم نے سجدہ کیا۔ سورہ قمر بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا گیا کہ قیامت کی گھڑی قریب آ لگی ہے اور چاند پھٹ گیا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اور اللہ کی آیت پر آیت آتے جا رہی ہے۔ یہ لوگ ہیں کہ اس کا انکار کرتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ وقت قریب آ لگا ہے جب انہیں عذاب میں گھیر لیا جائے گا۔ پھر فرمایا گیا کہ ہم نے اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی بندگی کرو اور اسی کی اطاعت کرو، لیکن انہوں نے نہیں مانا اور کہا کہ ہم نہیں مانیں گے۔ پھر اس کے بعد انہیں بہت زبردست طریقے سے جھڑک دیا
اور حضرت نوح علیہ السلام نے فریاد کی پروردگار میری قوم نے مجھے جھٹلایا اور مجھے جھٹلایا، آپ تو فیصلہ فرما دے. تو فرمایا گیا کہ ہم نے فیصلہ کیا، آسمان سے ہم نے پانی نازل کیا اور زمین سے ہم پانی لے کر آ گئے اور یہ کام کافی ہو گیا ان سب کو ڈبو دینے کے لیے. پھر اس کے بعد آپ اس سورے میں دیکھیں گے بار بار یہ آیت ریپیٹ کی گئی ہے، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَالنُّذُرُ، کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسا تھا میرا ڈراوا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، کہ ہم نے اپنے قرآن کو آسان بنایا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، اور کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا. پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ ہم نے قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے بھی لوگوں سے کہا کہ اللہ کی بندگی کرو. ان لوگوں نے کہا کہ ہم تمہاری بات کو نہیں مانتے، تمہیں برسر غلط سمجھتے ہیں اور تم غلط آدمی ہو. انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس قوم کو پر ایک عذاب بھیج دیا اور وہ سب کے سب بجھ کر رہ گئے. پھر اس کے بعد سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا اور ان سے بھی کہا کہ اللہ کی بندگی کرو، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں مانیں گے. حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اونٹنی ہم نشانی کے طور پر دیتے ہیں اور اپنی قوم کو سمجھا دو کہ ایک دن اس کے قوم کے پانی پینے کا ہے، ایک دن اونٹنی کے پانی کے پینے کا ہے اور اسے کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. پھر ان لوگوں نے اسے ان کے اندر کے درمیان کے شقی شخص کو پکارا اور اس نے اسے ہلاک کر دیا، اور پھر ہم نے ایک نحوست والی ہوا بھیج دی اور پوری کی پوری قوم بجھ کر رہ گئی. پھر فرمایا گیا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَالنُّذُرُ، کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسا تھا میرا ڈراوا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، کہ ہم نے قرآن کو اپنے ذکر کے لیے نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا. پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا قوم لوط کی طرف، لیکن لوط علیہ السلام کی قوم نے ان کو نہیں مانا اور ان کے مہمانوں کے ساتھ انہوں نے صحیح طریقے سے پیش نہیں آئے اور مطالبہ کیا کہ ان کے مہمانوں کو ہمارے حوالے کر دیا جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھر کی بارش برسائی اور فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرُ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے اور ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا. پھر فرمایا گیا کہ ہم نے فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور اس نے بھی کہا کہ یہ کچھ نہیں ہے، شاعر ہے یا مجنون ہے، اور اس نے اپنی بڑی بڑائی دکھائی. پھر ہم نے اسے غرق کر دیا اور اس طرح اس کے لیے بھی لوگوں کے لیے اس سے نصیحت بنا دیا. کیا تمہاری یہ کفار ان سے بہتر ہیں؟ کیا ان کے لیے معافی لکھی ہوئی ہے؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑا جتھا ہے؟ یہ تو عنقریب یہ جتھا یہیں پر شکست کھانے والا ہے، اور اصل میں تو ان کا عذاب قیامت میں دیا جائے گا اور انہیں جھلسنے والی آگ میں ڈال دیا جائے گا، اس ظلم کے پاداش میں اور اس فقر کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے. اور ہر چیز کے لیے ایک تقدیر ہم نے مقرر کر دی ہے، اور وہ قیامت کی گھڑی کیسی ہوگی، بس جیسے کہ انسان پلک جھپکنے کی دیر میں وہ قیامت کی گھڑی آ جائے گی. سورہ رحمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ قرآن مجید کی بہت خوبصورت سورہ ہے. اس کا صوتی حسن بہت زیادہ ہے اور بہت سارے لوگوں کو یاد ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ایک آیت ارشاد فرمائی ہے، وہ یہ کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اے جن و انس تم اللہ کے کن